بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ افعال مقاربہ پر جو نوٹ پاسٹ پیپر میں آیا ہوا ہے کہ افعال مقاربہ پر نوٹ لکھ کے، تو افعال مقاربہ یہ ہے۔ اس کے سمجھنے کے لیے آپ کو یہ سمجھنا ضروری ہے کہ مقاربہ کس کو کہتے ہیں۔ مقاربہ قربت سے ہے، ٹھیک ہے، اور قربت کہتے ہیں نزدیکی کو۔ تو افعال مقاربہ کا معنی ہو جائے گا وہ افعال، ایسے افعال کے جو ایک اسم ہوتا ہے یعنی مبتدا، اور اس کے لیے آگے خبر ہوا کرتی ہے۔ اس کی مثال آپ سمجھیں، جیسے کہ کانا کے اندر ہم نے پڑھا تھا کہ کانا کیا کر دیتا ہے کہ اپنے اسم کو رفع اور خبر کو نصب دیتے ہیں۔ جیسے اس کانا کو سمجھے آپ، کانا زیدن قائما، ٹھیک ہے، تو زیدن یہ اس کا اسم ہے اور یہ آگے اس کی خبر ہے۔ یہ جو افعال مقاربہ ہے یہ بھی کانا کی طرح عمل کر دیتا ہے، یعنی اپنے اسم کو رفع دیتا ہے اور آگے جو خبر ہے اس کے اندر عمل کر دیتا ہے۔ تو اس کے خبر کے بارے میں یہ ہے کہ کانا یہ افعال مقاربہ کا خبر، افعال مقاربہ کی خبر وہ فعل ہے کہ وہ فعل ہے، افعال مقاربہ وہ فعل ہے۔ اب یہاں پر یہ دیکھیں آپ، جیسے کہ میں لکھتا ہوں کادا، وہ فعل ہے کہ جو اپنے یہ جو اس کی خبر ہے نا، اس کی خبر جیسے کہ کاد البرق یخطف، ابھی یہاں پر جو یخطف کا لفظ ہے یہ اس کی خبر ہے، یہ برقوں کے بعد یخطف اس کی خبر ہے، تو برقوں کو اس کے لیے اسم ہے، یخطف اس اسم کی خبر ہے۔ تو کادا وہ فعل ہے کہ جو اپنے خبر کے جلد ہی وقوع پر یعنی نزدیک ہی وقوع پر دلالت کرے گی۔ خبر تو اس کی واقع ہوگی لیکن جلدی واقع ہوگی، یعنی خبر جلدی واقع ہونے کا مطلب ہے کہ خبر قریب واقع ہوگی۔ یہ خبر ہے اور یہ اب قریب واقع ہوگی، یعنی یہ خبر قریب واقع ہوگی اس برق کی۔ برق کہتے ہیں چمک کو، یخطف مانا اچک لینا، تو کاد البرق قریب ہے کہ چمک یخطف اچک لے، یعنی قریب ہے کہ اچک لے۔ جب یہ کاد لگ جائے کہدا، اس کا معنی ہوتا ہے کہ قریب ہے۔ اس کے ساتھ جو دو اور ہے وہ ہے اوشکا اور ایک ہے کروبا، یہ دو افعال اور ہے، یہ ہے افعال مقاربہ۔ اسی کے ساتھ افعال رجا بھی ہے۔ افعال رجا کا مطلب ہوتا ہے امید، تو افعال رجا کے اندر وہ افعال ہوتے ہیں کہ جو اپنے اسی طرح اسم ہے اور خبر ہے، لیکن وہ افعال جو اپنے خبر کے واقع ہونے کی امید پر دلالت کرے، جیسے کہ اسی طرح یہ رجا اس کا فعل ہے نا، عسا اس کا فعل ہے، تو عسا کے ساتھ آگے آپ جملہ لکھتے عسا البرق یخطف۔ اب عسا کے بعد کبھی کبھی ان، یہ جو اس کی خبر ہے اس پر ان بھی لگایا جاتا ہے، یعنی ان یخطف بھی پڑھ سکتے ہیں لیکن یخطف بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو عسا البرق یخطف یہ اسی طرح ہے، لیکن فرق اس کے اندر کیا ہے کہ یہ رجا کا معنی ہے اس کے اندر، عسا کے اندر، اور اوپر جو ہے یہ یخطف، یہ افعال مقاربہ ہونے کی صورت میں شروع میں جب افعال مقاربہ آ جائے یہ فعل مقارب ہے، اس کے آنے کے بعد پھر یہ ہم کہیں گے کہ اس کی خبر کے قریب ہی وقوع پر دلالت کرتی ہے، اور جب یہ فعل رجا آ جائے تو پھر ہم کہیں گے کہ خبر کے واقع ہونے کی امید ہے۔ اسی کے ساتھ افعال شروع بھی ہے۔ افعال شروع مطلب وہ افعال ہے کہ جو فعل کی ابتدا پر دلالت کرتا ہے، یعنی اسی طرح ایک جملہ لکھتے آپ، البرق مانا چمک، یخطف مانا اچک لینا۔ اب دیکھیں آپ، البرق یخطف، شروع میں آپ افعال شروع لگائے، افعال شروع کتاب کے اندر موجود ہے، آخری سبق ہے، اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ جیسے کہ طفقہ ہے، جعل ہے، شرع ہے، بدأ ہے، تو ہم یہاں پر لکھتے ہیں شرع یہ فعل شروع ہے۔ یہ فعل شروع جب آ جاتا ہے اس کے بعد کیا کر دیتا ہے کہ اس کی جو خبر ہے، اس اسم کی جو خبر ہے، اس کے شروع ہونے پر، ابتدا پر دلالت کرتا ہے۔ پھر ترجمے کے اندر فرق آئے گا۔ ترجمہ کیسے ہوگا کہ البرق یفتح، شرع البرق یخطف، شروع ہو گئی چمک جو اچک لے رہی تھی، شروع ہو گئی چمک اچک رہی تھی۔ عسا البرق اس کا معنی بھی امید ہے کہ برق چمک اچک لے، کاد البرق قریب ہے کہ برق اچک لے،
تو صرف ترجمے کے اندر فرق ہے، باقی افعال شروع، رجا اور مقاربہ، اس کی جو یہ الفاظ ہے اس کے اندر فرق ہے۔ رجا کا معنی امید ہے، مقاربہ کا معنی قریب ہونا ہے، شروع کا معنی شروع کر دینا، ابتدا کر دینا۔